اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 اور 24 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تم کسی بھی قسم کے شک میں مبتلا ہو، مِّمَّا نَزَّلْنَا اس چیز کے متعلق کہ جو ہم نے اتارا ہے، علی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُوا تو پھر تم لے آؤ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اس جیسی ایک صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور تم بلا لو اپنے حاضر ہو سکنے والوں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر نہ تم کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں تم کر پاؤ گے، تو فَاتَّقُوا النَّارَ پھر تم ڈر جاؤ اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ جس کا ایندھن لوگ ہیں، والحجارہ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کتاب ہمیں قرآن پاک کی صورت میں دی ہے، اس کے آغاز میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا ریب فی، اس میں کسی قسم کے شک و تردد کی گنجائش تک نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر جو سابقہ الہامی کتابیں تھیں، بعد میں لوگوں نے ان کے اندر تحریف کی اور ان کی جو اصلی حالت تھی اس کو تبدیل کر دیا، لیکن یہ وہ عظیم اور بے مثال کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ یعنی کیا مطلب کہ اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتا ہے تو وہ تبدیلی کر نہیں پائے گا۔ یہ قیامت تک ایک محفوظ ہے، جس طرح یہ لاریب کتاب اتری ہے، چاہے کتنے سال ہی کیوں نہ بیت جائیں، یہ اسی طرح محفوظ مامون اور اسی شکل میں رہے گی۔ اب کچھ لوگوں کا نظریہ کمی بیشی ہوئی ہے جی، پھر وہ ایمان تو نہ ہوا اس کے اوپر۔ اور دوسری چیز اس حوالے سے کہ یہ کیوں رکھا گیا ہے، اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اور نبی علیہ السلام نے اس دین کو پوری طرح سے پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر یہ دین مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اب قیامت تک یہی دین چلے گا، اب جنت کا راستہ یہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ جو آپ کو صحیح سمت کی طرف لے جانے والا ہو۔ تو جو لوگ اس میں شک و تردد کا شکار تھے، اب جس طرح مشرکین مکہ تھے، اب جب یہ آیات سنتے تھے تو انہوں نے یہ کمپین چلائی کہ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا جادوگر ہے، یہ کوئی جادوگروں والا کلام پڑھتا ہے، جو اس کی بات سنتا ہے نا وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ خود بھی ایسے تھے، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ یہ مشرکین مکہ دن کو یہ طے کر رہے ہیں کہ ہم نے کسی نہ خود سننا ہے نہ کسی کو یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے دینا ہے۔ اور خود ایسا ہوتا تھا کہ راتوں کو چھپ چھپا کے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رات کو یہ سوئے ہوتے تھے تو نبی علیہ السلام آتے ہیں بیت اللہ کے اندر تو آپ تلاوت کیا کرتے، نماز پڑھتے تھے، تو خود یہ سن رہے ہوتے تھے، خود یہ، یعنی اس کی لذت، اس کی طمانیت اور اس کے حقائق کو بیان کرنے کا انداز ایسا ہے کہ شعر و شاعری کے اندر اور دیگر جو کلام ہیں ان کے اندر وہ اتنی توجہ نہیں ہے جتنی توجہ اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ اور پھر جو بندہ اس کو دل سے سن لیتا ہے، اللہ اس کی دل کی دنیا تبدیل کر دیتا ہے۔ صاف سی بات ہے، حقائق کی باتیں ہیں، اور پھر جو بندہ مخلص ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، وہ یقین کرتا ہے اس کے اوپر، پھر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں یعنی قرآن پاک سن لیتے ہیں، اس پہ تو یہ جادو کر دیتے ہیں اور یہ فی الفور تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب یہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر ان کو ایذائیں دیں، تکلیفیں دیں، دھمکیاں دیں، کچھ بھی اثر نہیں کرتا ہے۔ یہ کیسی بات ہوئی کہ آنن فانن یہ جیسے ہی اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ انسان ہی بدل چکے ہیں، اب وہ رویہ اور وہ رہا ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جادو ہے۔ اور پھر بعض کہتے ہیں یہ شاعرانہ کلام ہے اور اس طرح کی چیزیں۔
اس میں شک و تردد اس اعتبار سے کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اشکال کو دور کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں کسی قسم کا شک ہے نا، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کبھی تم کہتے ہو کسی اجمی نے سکھایا، کبھی معاذ اللہ کہتے ہو کچھ شیاطین ہیں جو آپ کو آ کے سکھائے، کبھی کہتے ہو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رات کو بناتے ہیں، صبح اٹھ کے سنا دیتے ہیں، تو فرمایا جاؤ پھر فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اس جیسی تم بھی ہو نا، قادر الکلام بھی ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں اللہ نے کیا کمال کیا، فرمایا امی لقب ذکر کیا۔ امی کا مطلب کیا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے یہ جو پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں خط و کتابت جاننے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کسی سے نہیں سیکھی۔ تم تو کہتے ہو نا کسی سے قرآن سیکھ لیا یا کسی نے سکھا دیا یہ باتیں ہیں، تو یہ نبی علیہ السلام آگے کسی سے سیکھ کے بتا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج تک کسی سے خط و کتابت سیکھی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے یہ قرآن پاک نازل کیا، اور پھر یہ ایسی کلام ہے کہ تم اپنے آپ کو قادر الکلام کہتے ہو، باقیوں کو اجمی یعنی گنگے بہرے انت بول، ان کی بولی اور ان کے زبان یہ نہیں آتی، تو تم ایسے کرو اس ایسی ایک صورت لے آؤ، اگر تم واقعی اپنے وعدے کے اندر سچے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تم سے کسی میں سے پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو اگر یہ دنیاوی کلام ہے تو تم بنا لو۔ مطلب کیا ہے کہ نہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، نہ اس میں کسی دوسرے کی کوئی آمیزش ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام کا وہی حصہ ہے۔ تو فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، پھر ایک نہیں، تم اپنی پوری کریم گٹھی کرو، جتنے بھی زیادہ ماہر ہیں ان سب کو اکٹھا کر لو، حاضر ہو سکتے ہیں سب کو بلاؤ، اور حاضر کرنے کے بعد سارے مل کے ایک صورت جو ہے اس کی بنا لو۔ تو فرمایا ان کنتم صادقین، تب تو بات سمجھ آتی ہے کہ تم سچے بھی ہو۔ دیکھو اسلام کا مزاج کیا ہے، اسلام دھونس دھمکی سے، لا اکراہ فی الدین، زبردستی سے کسی کو اسلام کے اندر داخل نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو دلیل کے ساتھ قائل کیا جاتا ہے، اور جو شخص دلیل کے ساتھ قائل ہوتا ہے نا وہی اندر سے مخلص ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اسلام کا مزاج آج بھی یہی ہے، آپ دلائل پہ غور کریں، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، افراتفری کی ضرورت نہیں ہے، خوارج والا نظریہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، فتوے بازی کی ضرورت نہیں ہے، بھائی سیدھی سی بات ہے، قرآن پاک پڑھیں، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ کام آپ نے ایسے کیا ہے، یہ کام آپ نے ایسے کیا ہے۔ اب جس کے دل میں ایمان ہے اور نبی علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کو چھوڑ کے کسی اور طرف جاؤں گا نا، سیدھی سی بات ہے۔ اب کوئی اس سے کسی کو پریشانی ہوتی ہے، یہ حدیث سنتے ہیں، سناتے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں لوگوں کو، یہاں تک بھی بدبخت ہیں کہ وہی بات کرتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتیں سنا کے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ حملہ کیا آ کے، وجہ کیا تھی کہ بچے آ کے ان کا قرآن پاک سنتے ہیں، مشرکین کی عورتیں آ کے سنتی، ان کا قرآن پڑھنا بند کر دو، ہمارے بچے اور ہماری عورتیں گمراہ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسائیں اور تکلیفیں دی کس وجہ سے کہ آپ کا قرآن سن کے ہمارے لوگ بہک رہے ہیں، آپ کی طرف جا رہے ہیں، اور آج بھی بعض احمق لوگوں کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے، اور بسا اوقات تو حماقت کی انتہا کرتے ہوئے علل اعلان یہ بات کہتے ہیں بھائی تم نے قرآن پڑھا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ کون سی بات ہے؟ ذرا غور کریں، یہ بات، یہ جملہ کن کا ہے جو کن لوگوں کی زبان کے اوپر آ چکا ہے؟ تو سمجھیے اس بات کو، تو اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج اسی طرح سے برقرار ہے۔ اگر کوئی اور کتاب اس سے جی فلانی پڑھو، فلاں کی لکھی ہوئی پڑھو، فلاں کی لکھی ہوئی پڑھو، اور کوئی اس کے برابر ہے پہلے تو یہ تو فیصلہ کرو، اس کے مقابلے میں ہو سکتے، اگرچہ لاشعوری طور پہ مقابلے میں لا کھڑی کی ہیں لوگوں نے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو ساری زندگی تبلیغ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں لوگوں کو، اور یہ کتاب نہیں ہے ان کے پاس، لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، گا رہے ہیں اپنی محفلوں اور مجلسوں کے اندر، قرآن نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ نہیں ہے ان کے پاس، تو اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ تو جب یہ سب سے بہترین کلام ہے، کم از کم اہل اسلام تو اس کو مانتے ہیں، پھر اہل اسلام کو اس کے ساتھ جڑنا بھی چاہیے۔ تو فرمایا ایک اور چیز اس حوالے سے کہ یہ کیوں کہا گیا کہ اس جیسی ایک صورت تم لے آؤ، نہیں تم لا سکتے ہو، یہ ایک نظام کی کتاب ہے، اس جیسا کوئی اور نظام نہیں لایا جا سکتا۔ آج بعض لوگوں کا یہ بھی رویہ ہے کہ وہ اسلام کے کچھ احکامات ہیں ان پر اعتراض کرتے ہیں، مثلا شادی بیاہ خوشی غمی کا ایک طریقہ بتایا گیا، ایک کچھ چیز تو روک دیا گیا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، یہ کیوں جی، یہ کیا بات ہوئی جی، خوشی غمی کا موقع پہ ہمیں اپنی مرضی نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ اور بھائی جو اسلام نے نظام دیا نا، اس جیسا یا تو نظام لے آؤ۔ کتنے نظام اپنائے گئے ہیں آج تک دنیا میں، کتنے اصول اور وضع کیے گئے اس امت کی اصلاح اور درستگی کے لیے، لیکن درستگی ممکن نہیں ہوئی ہے۔ ان ساری جدیدیت یہ نہیں تھی، اس کے باوجود جب اس اصول کو اپلائی کیا گیا، ان 30 پاروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء نے اس کو نافذ کیا، تو اسلام کتنی
تیزی سے پھلا پھولا ہے اور کس طرح کے لوگ پیدا ہوئے ہیں. اور آج جب ہم نے اسلام کا نام لے کے کوئی اور اصول فالو کرنا شروع کر دیا. نماز پڑھ رہے ہیں, ایک قرآن و حدیث نے طریقہ بتایا, کسی اور نے مارکیٹ میں مل جائیں گے آپ کو, یہ فلاں نماز ہے, یہ فلاں نماز ہے, یہ فلاں نماز ہے, یہ فلاں نماز ہے, یہ تو عبادت کے حوالے سے چلے جائیں. اب اگلے اصولوں کے اعتبار سے چلے جائیں کہ اسلام نے حدود مقرر کی ہیں کہ کوئی چوری کرتا ہے تو اس کی یہ حد ہے, کوئی جناب زنا کرتا ہے تو اس کی یہ حد ہے, کوئی شراب پیتا ہے تو اس کی یہ حد ہے. بعض لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں. اسی طرح شریعت اسلام نے مثلا یہ داڑھی کا سلسلہ ایک رکھا ہے نبی کے وسلم, کوئی اس پر بھی اعتراض کر رہے ہیں. کوئی اسی طرح پردے کا سلسلہ رکھا ہے تو کوئی اس میں جی یہ دقیانوسی کی باتیں کر رہے ہیں, کوئی نمازوں کی بات کریں گے, وہ ہم سارے کام چھوڑ کے. یہ وہی باتیں ہیں, صرف اس کا ورژن چینج ہوا پڑا ہے. وہی باتیں جو ان لوگوں نے اسلام کے اعتراض کے اوپر کی تھی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج ان لوگوں کے لیے بھی ہے. تم یہ کہتے ہو نا کہ یہ نظام اس طرح کر لو, یہ نافذ کر دو, یہ کلچر ہونا چاہیے, تو اس سے بہتر پھر لے کے آؤ نا کلچر. اس سے پہلے اس سے بہتر کوئی حدود لے کے آؤ, اس سے زیادہ بہتر کوئی اصول و ضوابط لے کے آؤ جو معاشرے کے اندر اصلاح کا سبب بن سکتے ہو. تو یہ چیلنج آج بھی برقرار ہے, اور ایسے لوگوں کے لیے خاص طور پہ جو اسلامی احکامات, اسلامی حدود اور اسلامی تعلیمات پر اعتراضات کرتے ہیں کہ سن لو یہ بات حق ہے, سچ پر مبنی ہے, اور اس میں کسی قسم کا شک اور تردد نہیں ہے. سارے مل کے تم اصول و ضوابط بناؤ, اس سے اصلاح نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی, اور بالکل بھی نہیں ہو سکتی. اصلاح اگر ہونی ہے تو اسی چیز کے ساتھ ہونی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی تھا, اور یہ اصحاب میں یہ بات معروف تھی, اور وہ کہا کرتے تھے کہ اب امت میں یہ جو بگاڑ آ رہا ہے نا, کس وجہ سے آ رہا ہے؟ یہ کتاب و سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے آ رہا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اسی کتاب و سنت کو نافذ کریں گے, تو دوبارہ اصلاح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں اللہ نے شروع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے, اصلاح انہوں نے کر کے دکھائی ہے, اور اس کے آخر کے اندر عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں, وہ بھی اصلاح کر کے دکھائیں گے اس کے ذریعے. یعنی ایک رول ماڈل دے دیا گیا کہ یہی اصول و ضوابط چلیں گے, یہ قانون نافذ کرو گے تو پھر تمہارے اندر اصلاح کا پہلو ممکن ہے. وگرنہ تم بناتے رہو. اس سے پہلے بھی تم تھے بڑے بڑے دانشور, تو بڑے بڑے گزر چکے ہیں, تو ان کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط یہاں فیل ہو چکے ہیں. تو معلوم ہوا یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے, اس کے اندر جو اصول جو فائدہ مند ہو سکتے ہیں نا, وہ صرف کس کے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے. اسی کو مانیں گے, اسی کو اپلائی کریں گے, تو تب یہ بہتری ممکن ہے. وگرنہ یہ سارے اندھیرے میں تیر پھینکنے والی بات ہے, وہ بھی پھینکتے گئے, یہ بھی پھینکتے جائیں گے, نظام اسی طرح چلتا جائے گا, بگاڑ بڑھتا جائے گا. تو فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم ایسا نہیں کر سکتے, اس جیسے اصول ضوابط, اس جیسے احکامات, اس جیسی تعلیمات اور اس جیسا نظام, ٹھیک ہے, یہ تم نہیں لا سکتے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَفْعَلُوا, یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اس جیسے لے آؤ. اسلام کے جو اصول, اسلام نے جو دین دیا, جو احکامات دیے, جو عمل دیے, اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور یہاں اہل بدعت کے لیے بھی پیغام ہے, اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, آپ کے جو فرامین ہے, اس سے بہتر کوئی اور شے ہے اور نبی بنانے کی کیڑی ضرورت ہے؟ نئے احکامات اور نئی نیکیاں گھڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اسلام کے اوپر اعتماد نہیں ہے؟ جو نبی علیہ السلام نے ذکر کی وہ اچھی نہیں لگتی؟ کیا ان میں نقص اور کمی ہے کہ نئی نیکیاں بنانے کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم بنا بھی لوگے نا تو وہ اس پائے نہیں, یعنی مقبول ہی نہیں ہے, اس کا فائدہ نہ دنیا میں ہوگا آپ کو نہ آخرت میں ہوگا, تو پھر اس کاموں میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ, پھر اللہ سے ڈر جاؤ, اس آگ سے ڈر جاؤ جس آگ کو اللہ تعالیٰ نے الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, جس کو بھڑکایا لوگوں سے جائے گا اور پتھروں کے ساتھ جائے گا. اب دنیا میں آگ چل رہی ہے نا, اس کے اندر اگر اس طرح سے یعنی زیادہ یہ چیز ڈال دی جائے گی, پتھر ڈال دیے جائیں گے تو وہ آگ بجھ جاتی ہے, لیکن اندازہ لگائیں وہ جہنم کی آگ اس سے مزید بھڑکائی جا رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ محفوظ ہے یہ کتنی شدید اور کس قدر سخت ہے. فرمایا اعدت للکافرین, یہ انہی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اس اسلام کا, اس دین کا, اس قرآن کا, اس پیغمبر کی باتوں کا ان کا انکار کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں نا, یہ جہنم ہم نے ان کے لیے تیار کی ہے. اور جنت کے بارے میں کیا کہا, مزید آگے بھی آرام پڑھیں گے, اعدت للمتقین, یہ پرہیزگاروں کے لیے جو تقوی اختیار کریں گے, جن چیزوں سے اسلام نے روک دیا رک جائیں گے, اور جن پر عمل کرنے کا کہا وہ کریں گے, تو ان کے لیے جنت ہے. اور جو ایسا نہیں کریں گے تو پھر ان کے لیے یہ دوزخ ہے, صرف آخرت کے اعتبار سے نہیں, خاص طور پہ وہ لوگ جو اسلام کا نام لے کے کسی اور اصول و ضوابط اور کسی اور دین اور کسی احکام اور کسی شریعت اور کسی دوسرے عمل کی طرف جائیں گے جس کو وہ دین سمجھ کے یا اچھا سمجھ کے کریں گے, تو پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ دنیا میں بھی ہوگا کہ ان کو یہ لتر پولے اور یہ چیزیں یعنی دنیاوی آزمائشیں اور تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں گی. وجہ کیا ہے کہ وہ اس کتاب و سنت سے دور ہو چکے ہیں. تو آئیں یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج صرف اسی اعتبار سے مت لیں, بلکہ اس کو سمجھے کہ یہ ہر اعتبار سے, ہر وہ بندہ جو اعتراض کر رہا ہے نا
قرآن و حدیث پر، یہ اس کے لیے چیلنج ہے کہ تم جاؤ پھر لے کے آؤ اس جیسا اصول. اعتراض کر رہے ہیں اس چیز پہ، اس چیز پہ، اس چیز پہ، یہ اسلامی احکامات، اس پہ اعتراض، اس پر. یہ ہر اس بندے کے لیے یہ چیلنج ہے اس قرآن پاک کے ساتھ کہ جائیں پھر اس جیسا نظام، اس جیسے اصول، اس جیسے ضوابط بنا کے لاؤ. اگر تم نہیں بنا سکتے ہو نا تو پھر اللہ سے ڈرو، کچھ اپنی چمڑی کو آگ سے بچانے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، اور ان اصولوں کو مان کے خوشبخت لوگوں میں شامل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا فہم اور پھر اس کے ساتھ جڑنے اور استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.